لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو۔ اور کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے کی طرف، کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے کی طرف، اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرفداری ہو، اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرفداری ہو۔ میں تیرے نام کے ہر ایک لفظ پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو۔ اور سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے، تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے۔ اور یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ، یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ، تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے، تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے۔ اور درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، کیونکہ زباں وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، جو کہ قربانی اپیل 2024 کے حوالے سے آج ایک بار پھر پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، قربانی ایک ایسا فریضہ جو کہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی، کہ جب آپ کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، حکم باری تعالیٰ ہوا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور تبھی اللہ پاک کی جانب سے ایک دمبا بھیجا گیا، اور تب سے امت مسلمہ پہ یہ قربانی واجب کر دی گئی۔ ناظرین محترم، جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ہمارے ہاں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، اور جانوروں کی قربانی ہمیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں گائے کی قربانی ہو، بکری کی قربانی ہو، بھیڑ کی ہو یا اونٹ کی قربانی ہو۔ یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے ہاں عید الاضحیٰ پہ قربان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، قربانی جیسے کہ ایک اہم فریضہ ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو ضرور کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ بونسز اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عمل کے ساتھ عطا کیے ہیں کہ اگرچہ ہم قربانی کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے بعد چاہیں تو ہم وہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مستحب عمل جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے علماء کرام نے ہمیں سکھایا کہ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، جس میں سے ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ آپ جو
اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک رشتہ جو ہے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے اس کو الگ کریں۔ تو اس کے اندر آپ جو خدمت خلق میں بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ غریبوں اور مسکینوں تک جب گوشت پہنچاتے ہیں جن کے گھروں میں سارا سال گوشت نہیں بن سکتا، کیونکہ مہنگائی کا عالم ہم سب کے سامنے ہے کہ مہنگائی اتنی عروج پہ ہے کہ ہر بندہ گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو خدمت خلق کا یہ خوبصورت موقع اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں دیا گیا، اور جس طرح علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے 3 حصے کریں اور ایک حصہ آپ غریبوں اور مسکینوں میں بھی اس کی تقسیم کریں۔ KGN کی جانب سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج کی ایک قربانی اپیل 2024 آپ کے سامنے ہم لے کے موجود ہیں، اور KGN کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے۔ آج اس دفعہ KGN کی جانب سے جو اجتماعی قربانی کا کیا جا رہا ہے انتظام، اس کے اندر اگر آپ گائے کے اندر اگر آپ حصہ ملانا چاہیں تو گائے کا فی حصہ آپ صرف اور صرف 18,000 روپے کے اندر آپ گائے کا جو حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیگر جگہوں پہ دیکھیں تو قربانی کے حصے کے اس سال کے ریٹ جو تقریباً 22,000 23,000 25,000 تک کے ریٹس ہمیں جو کہ سننے میں آئے، جو کہ ہم نے دیکھے ہیں، اتنے ریٹس ہیں، اور اس ٹائم پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 18,000 روپے میں صرف اور صرف گائے کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ پورے 7,000 اگرچہ آپ پورے 7 حصے اگر کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ پوری گائیں اگرچہ آپ وہ ڈونیٹ کرنا چاہیں، تو آپ 1,26,000 روپے کے اندر آپ جو ہے وہ پوری گائیں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو 32,000 روپیز یعنی کہ 32,000 پاکستانی روپیز کے اندر آپ جو ہے بکرے کی قربانی بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز عرصہ دراز سے جو ہے یہ خدمات الحمدللہ سر انجام دیتا آ رہا ہے، اور لوگوں تک، ان غریب مسکین لوگوں تک جو گوشت کی تقسیم کرنا، لوگوں تک گوشت پہنچانا، صرف اور صرف خالی یہ عمل نہیں کہ آپ لوگوں تک جو کچا گوشت پہنچا دیا جائے، لیکن جن کے پاس، ان لوگوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہ جن کے پاس گوشت رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ فریزرز وغیرہ اس طرح کے انتظامات نہیں ہیں، یا جن کے پاس گوشت کو پکانے کے وسائل موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے دسترخوان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز دسترخوان کے نام سے دسترخوان بھی لگتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو گوشت پکا کے کھلایا جاتا ہے، اور فلی پروٹوکول کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، تاکہ کسی کی بھی ہر خصوصی طور پہ سفید پوش طبقے کی اگر میں بات کروں تو ہر بندے کی عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے خواجہ غریب نواز ان کاموں کو سر انجام دے رہا ہے۔ یہ بات ہوئی ناظرین محترم قربانی کے حوالے سے، اور صرف خالی قربانی کے حوالے سے نہیں، خواجہ غریب نواز الحمدللہ سارا سال، چاہے وہ رمضان المبارک کا موقع ہو، چاہے قربانی کا موقع ہو، چاہے سردی کا موقع ہو، سردی کے موقع پہ ونٹر اپیلز اور الحمدللہ ہماری جانب سے کی جاتی ہیں، رمضان کے موقع پہ رمضان اپیلز ہماری جانب سے کی جاتی ہیں، اور اگرچہ اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں جانے کہ سیلاب یا زلزلے وغیرہ، تو ان موقعوں کے اوپر بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے الحمدللہ لوگوں کی خدمات کو بخوبی سر انجام دیا جاتا ہے۔ لوگوں تک اگر میں سردی کی بات کروں تو لوگوں تک گرم لحاف، گرم کپڑے پہنچانا، اس طرح کی مزید خدمات الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سارا سال کی جاتی ہیں۔ اگرچہ میں بات کروں اس کے علاوہ دیگر خدمات کی، اگر مساجد کی تعمیرات کی بات کروں تو الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ بھی الحمدللہ یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ یہ بھی سارا سال الحمدللہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی ایسی جگہ اگر کسی کی طرف پانی اگرچہ صحیح سے نہیں پہنچتا، پانی نہیں آتا، اور ان تک جو خواجہ غریب نواز کے والنٹیئرز وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں جو ہم ہینڈ پمپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ تک بھی بآسانی پانی پہنچ سکے، تو آپ ایک لمحے کو اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کہ اگر ہم اس حال میں ہوں اور ہمارے پاس ایسا کوئی شخص آئے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے والنٹیئرز سارا سال جو ہے وہ فیلڈ کے پر موجود رہتے ہیں اور اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مین ٹاپک ہمارا قربانی کے حوالے سے، تو ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے قربانی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں انتہائی ممتاز و معروف سینئر صحافی جناب محترم خورشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور خاص کر ARY QTV کا بھی بہت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں، متشکر ہوں کہ آج کے اس اہم نوعیت کے پروگرام میں، جو کہ مذہبی طور پر بھی اس مہینے کے حوالے سے بڑا اہم ہے، مجھے مدعو کیا ہے۔
اور میں اس پہ آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک بہت اللہ شکریہ. سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حضرت سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی خورشید بھائی سے جاری و ساری رہے گا. اور میں گفتگو کا آغاز بلکہ یوں کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے پوچھوں کہ حضرت الحمدللہ آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور سماجی حوالے سے بھی آپ کا تعارف ہے. اجتماعی قربانی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیں، اجتماعی قربانی کا معاملہ لوگوں کو قربانی کے معاملے میں آسانی فراہم کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ دلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سنت ہے اور جو واجب ہے اس کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے سکیں. بالکل. لیکن وہ معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہوتے کہ وہ پوری گائے خرید سکیں یا پورا بڑا جانور خرید سکیں. تو اب یہ جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے، اس سے انہیں یہ تقویت ملتی ہے، انہیں آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حصہ یا اپنے گھر کے کسی اور فرد کا حصہ اس میں ملا کے ایک مخصوص اماؤنٹ کے ذریعے، ایک مخصوص رقم کے ذریعے ملا دیتے ہیں. اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ان کی قربانی کا وہ فریضہ بھی بخیر و خوبی احسن طریقے سے پورا ہو جاتا ہے اور وہ انجام دہی پوری ہو جاتی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا مذہبی فریضہ بھی پورا ہوتا ہے. بالکل. اور انہوں نے جو قربانی کے لیے اپنی کوششیں کی تھیں وہ بھی پائے تکمیل تک بالکل آرام سے پہنچ جاتی ہیں. بالکل. یہ ایک صورتحال ہے اجتماعی قربانی کی. یہ طریقہ ایک آسان بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ اپنی قربانی کا یہ فریضہ انجام دے لیتے ہیں. اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ انفرادی قربانی اور اجتماعی قربانی، اس میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں، انفرادی قربانی، جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے تو یہ ایک عربی لفظ ہے قربان. ٹھیک ہے. جو لفظ بگڑ کر، جس کا مادہ قاف رے بے ہے. اچھا، یہ لفظ بگڑ کر جو ہے اردو میں قربانی کی صورت میں آ گیا. جس طرح سے عربی میں حاج کہا جاتا ہے اور پھر یہ اردو میں حاجی کا لفظ بن گیا. ٹھیک ہے. صحیح. انفرادی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ انفرادی طور پر جانور خرید سکتا ہے تو وہ انفرادی طور پر قربانی کر لے. لیکن صحیح. انفرادی قربانی میں بہت سے معاملات ہیں. مثلا قصائی کا آپ کو انتظام کرنا ہے، ایسے آپ کو چٹائی لینی ہے، آپ کو چارہ اسے کھلانے کے لیے وہ جو چارے کا ایک باؤل سا پرانے ٹائروں کا بنایا جاتا ہے وہ بھی پرچیز کرنا ہے، رسیاں بھی خریدنی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک مخصوص جگہ بھی بنانی ہے. اور پھر اس کے اگر قربانی کا جانور پہلے لے آئے تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام آپ نے کرنا ہے کہ رات دن آپ کا کوئی گھر کا فرد وہاں بیٹھے کہ کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے وہ جانور اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں. اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انفرادی قربانی کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے بھی کئی پہلو ہیں اس کے. ٹھیک ہے. جس پہ اگر دو لائن بھی بولی جائے تو کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو. لیکن اجتماعی قربانی میں یہ معاملہ نہیں ہے. اچھا، آپ کو قصائی نہیں ڈھونڈنا. ایسا ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، انفرادی قربانی میں جو ہے قصائی کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ واقعی میں قصائی ہے، یعنی پروفیشنل حوالے سے یہ کام جانتا ہے یا نہیں جانتا. ٹھیک ہے. چونکہ فصلی بٹیرے والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ اس دن جو ہے وہ قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ قربانی بھی غلط طریقے سے ذبیحہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے جو گوشت وغیرہ بننے کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ انہیں بنانے ہی نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک جو پروفیشنل قصائی ہے، جو اس کام سے منسلک ہے، اس کام سے وابستہ ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں قربانی کا گوشت بنا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے کر سکتا ہے. جبکہ اجتماعی قربانی کے اندر یہ معاملہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے، وہ پہلے سے ان کا جو قصائی ہے وہ طے ہوتا ہے
کہ جناب فلاں قصائی ہے اور یہ پروفیشنل ہے اور اس کے ساتھ ایک مخصوص ٹیم ہے اور یہ لوگ جو ہے اتنی دیر میں اتنے وقت میں یہ جانور جو ہیں اس کے ٹکڑے بھی کر لیں گے، ان کے حصے بھی بنا لیں گے اور اس کی بوٹیاں بھی بنا لیں گے. تو اجتماعی قربانی میں ایک بڑا فرق یہ ہے. بالکل صحیح. دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے آپ کو اپنے جانور کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، لیکن اجتماعی قربانی میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے جانور ہیں، وہ جو تنظیم ہے، چاہے وہ فلاحی تنظیم ہے، چاہے وہ سماجی تنظیم ہے، چاہے وہ کوئی دینی مدرسہ ہے، کوئی مذہبی تنظیم ہے، انہوں نے اس کا اپنا ایک انتظام کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگ بیٹھتے ہیں. آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں آرام کیجئے بالکل اور وہ وہاں اس کا انتظام کریں گے. ٹھیک ہے. خورشید بھائی سے خورشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ناظرین محترم، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی نشریات میں، اور آپ ملاحظہ فرما رہے تھے بریک سے قبل گفتگو جناب محترم خورشید احمد صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اور ایک اور مہمانان گرامی انتہائی ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں قبلہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں جو کہ ہمارا کیونکہ یہ پورا سلسلہ وہ اپیل کے حوالے سے ہم نے شیئرز یہاں پہ شیئر کیے تھے کہ گائیں کا فی حصہ 18,000 روپے، اور اگر آپ پوری گائیں کرنا چاہیں تو 1,26,000 روپے، اور بکرا اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ 32,000 روپے میں بکرا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے بھی یہاں پہ 5 حصے جو کہ گائے میں آپ نے حصہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ ہی کے ساتھ ممتاز و معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محترم جبران رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بلکہ اور ساتھ ہی ساتھ میں جبران بھائی سے بلکہ گزارش بھی کروں گا کہ ایک حمد باری تعالیٰ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بسم اللہ بھائی. جبران بھائی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم جبران رحمانی صاحب ماشاءاللہ حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ میں قبلہ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا اور قبلہ میں آپ کی جانب آؤں گا، اور میں سب سے پہلے میں آپ سے بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی کے حوالے سے ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ قربانی کس پہ واجب ہے؟ پہلے تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ مطلب یہی ہے کہ جس بندے کے پاس اگرچہ استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قربانی در حقیقت سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سنت بمعنی طریقہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پر واجب ہے؟ تو ہر اس شخص پر واجب ہے جس کو اللہ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی کہ جو 52 تولے چاندی کی بھی رقم اس کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ صحیح۔ جس پر نہیں ہے، جو اتنے مال کا مالک نہیں ہے، اس پر قربانی نہیں واجب ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ تو یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کے کہنے پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک صاحب نے مجھے ایک بھیڑ دیا ہوا ہے، میں اس کو قربان کر دوں؟ اللہ۔ اب وہ بھیڑ پتہ نہیں بیچاروں نے رکھوایا تھا، کیا کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم اس کو نہیں کر سکتے، نہیں کرنا۔ کہا پھر یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم پہلی عید قربان سے جو شروع ہوگی، یعنی چاندرات سے لے کے پہلے تک 10 تاریخ تک اپنے ناخون، بال، یہ تمام چیزیں نہ کاٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ غربا کے لیے، جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے یہ سبحان مسئلہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، جب میں نے کہا کہ 52 تولے چاندی یہ منیمم ہے، 7.5 تولے سونا نہیں بول رہا ہوں جو کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ تو بہت ہی اوپر چلا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی آج کے دور میں کیا ہوگی؟ 40-45 ہزار، 50 ہزار، یعنی اس کے روز کے مرہ کے اخراجات سے علاوہ ہے اتنا، تو وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ واجب ہے اس کے اوپر قربانی۔ اب اگر قربانی اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ایک وعید ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی صاحب استطاعت ہو کر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، جہاں آپ کو بہت ساری سہولتیں ہیں، وہاں اسلام کے اپنے نظام کے اندر نہ کرنے والے کے لیے بھی وعید ہے، نہ کرنے والے کی بھی گرفت ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ
زکوٰۃ کی مد میں آپ کے پاس 7.5 تولے سونا بھی ہے یا 52.5 تولے چاندی بھی ہے یا اتنی رقم ہے 1 سال تک رکی رہے، اس کو شریعت مطہرہ میں کہتے ہیں حولان حول، 1 سال تک رکی رہے تمہاری ضروری یعنی روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ، یعنی سیونگ ہوئی تھی. صحیح. اب وہ نہیں دیتا، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے بھی بڑی وعید ہے. قیامت کے دن وہی مال اس کا 2 چتلی والے صاحب کی حیثیت سے آئے گا، اور وہ آنے کے بعد کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، اس کی بانچیں چیرے گا اور یہ کرے گا. اور وہ چتلی والا جو کہہ رہے ہیں، وہ چتی جو کہتے ہیں یعنی ایک 5 کے سکے کے برابر 2 سر کے اوپر نشان ہو. تو سانپ کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. جب سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کو چوٹی نکلتی ہے، اوہو. اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو چوٹی گر جاتی ہے، وہاں چتی رہ جاتی ہے. اللہ. اور وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈنک مارے گا تو پورے اندر کا سارا ماحول پانی پانی ہو جائے گا. پانی پانی ہو جائے گا. تو یہ سخت وعید بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، جیسے ابھی آپ قربان سے متعلق کہیں گے، یہ قرب سے ہے، قرب سے. صحیح. یعنی اللہ کی نزدیکی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے صاحبزادے قربان کرنے آ رہے تھے، وہاں منشا کیا تھا؟ قربانی کیا تھا؟ منشا رضائے الہی تھا. واہ. قربانی کا مقصد رضائے الہی. واہ واہ. حصول گوشت نہیں ہے، نہ وہ گوشت جائے گا نہ وہ خون جائے گا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بے شک. وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اور سارا حساب و کتاب نیت پر ہے. اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ان کو بیٹے کی قربانی کے لیے آزمایا تو آزمائش تو بڑی شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. انبیاء اور رسل چونکہ افضل و اعلیٰ ہے پوری کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ایک کیبنٹ ہے جس کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل ہیں، وہی افضل اور اعلیٰ ہیں پوری کائنات میں، اللہ کے مخصوص نمائندے ہیں. ان پر جو کرم ہے، رحم ہے، فضل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. مجھ میں اور آپ میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے ان کے امتحانات پر پورے اترنے کی. بالکل. آپ اندازہ لگا لیجیے، آگ میں ڈلنے کا مسئلہ آیا تو بھی جا رہے تھے. جبریل امین 4 مرتبہ روئے زمین پر آئے. اب آپ خود سوچ لیجیے، 4 مرتبہ آنے والے جبریل امین صرف اور صرف کب آئے؟ جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں اتنی اجلت کے اندر حکم ہوتا تھا مجھے، اور میں اتنی اجلت میں پہنچتا تھا کہ کہا جبریل جا، میرے خلیل کو آگ میں ڈلنے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا. انہوں نے کہا وہ ان کو منجنی پر رکھ کر ڈالا جا رہا تھا، وہ اچھالنے والے تھے کہ میں وہاں پر پہنچ کر میں نے اس کو گلے گلزار بنا دی. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگا لیجیے. واہ. اسماعیل علیہ السلام پہ باقاعدہ کہا میرے اسماعیل کو بچا ذبیح اللہ کو. ابراہیم تو چلا دیں گے چھری. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا اتنی جلدی اجلت میں کہ چھری چلنے سے پہلے میں نے چھری کو روکا. ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں نے چھری کو پٹکا زمین پہ 2 دفعہ چلایا، کچھ بھی نہیں ہوا. چھری سے کھائے جیسے چھری کو پٹکا تو ایک بڑا سا پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے چھری، تو اتنے بڑے پتھر پہ گرنے سے، پکے پتھر پر 2 ٹکڑے میں ہو گئے، تو میرے اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں چل رہی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو چھری نے زبان حال سے کہا کہ اے خلیل اللہ، اے ابراہیم، جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو وہ آگ گل گلزار بنا دی گئی تھی. واہ واہ. تو کہنے لگا تو میرے رب کا حکم تھا. واہ واہ. تو کہا کہ رب کا حکم 1 دفعہ تھا تو آگ گلے گلزار ہو گئی. مجھے تو 70 مرتبہ اس کا حکم ہے کہ اسماعیل کے اوپر چھری نہ چلنا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے ان کے اس کے رب العالمین کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے، کرم ہے کہ آپ کے جتنے بھی انبیاء اور رسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بھیجے آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، آپ کے تقوی کے لیے، آپ کو صراط مستقیم پہ گامزد کرانے کے لیے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیاں ہیں. اور وہ اللہ کے خصوصی نمائندے ہیں. ان کو سب پتہ ہے
کون کیا ہے، آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اگر کسی کا کوئی عقیدہ یہ ہو جائے کہ رسول تو آگے سے دیکھ سکتے ہیں تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بدبخت اور بد نصیب ہے، اس کا عقیدہ جو ہے قابل لعنت ہے۔ ایسے شخص کا کو مسلمانوں میں کاؤنٹ کرنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، میں ساتھ ہی ساتھ ہماری کیونکہ اس حوالے سے بات ہوگی کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور وہ تب بھی نہیں کر رہا، اچھا ایک شخص جو ہے کہ وہ استطاعت رکھ رہا ہے قربانی نہیں کر رہا، اگرچہ اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی دوست جو ہے اس کو بولے یار جا میں تجھے رقم دیتا ہوں تو قربانی کر لے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس کی قربانی ہو؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے نا، اس کے پاس تو رکھا ہوا ہے نا پیسہ۔ تو اس صورت میں بھی اس کی مفلس ہو تو ایک بات ہے، اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس صاحب کا ثواب استطاعت نہ ہو تو اب صاحب استطاعت ہو کر کوئی کر رہا ہے تو صاحب استطاعت کو بھیک مانگنا شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ صحیح، استطاعت رکھنے والے کو نا، آپ غریبوں کے لیے غربا کے لیے آپ بیٹھے کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں اعلان اتنے دنوں سے ہو رہا ہے، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں جو بیچارے صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان کو گوشت بھی پہنچا رہے ہیں، جو معاونت کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، کہیں پکا کے دے رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، جو سہولت دے سکتے ہیں آپ دے رہے ہیں کیونکہ وہ مستحق ہے۔ بالکل بالکل، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے زکوٰۃ اس کو دی جائے گی، یہ نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں کہہ لیجیے کہ میرا بیٹا آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ دے دو تو میں تو صاحب استطاعت ہوں، مجھ کو تو دینا واجب ہے، ہر صورت میں دوں گا اس مال میں سے۔ عورت اگر اس کا شوہر نہیں دے پا رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اس بیچاری کے پاس اپنا سونا ہے 7.5 تولے سونا، تو اب وہ اس کو بیچ کر اس کو ادا کرے، سونے میں سے نکال کر جو پیسے بن رہے ہیں وہ دے، تو اب آپ اندازہ لگائیے صاحب استطاعت پر تھوڑی ہے کہ وہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ صحیح، ایسا تو نہیں، ایسی تو بالکل۔ بہت خوبصورت ایک میسج دیا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے، اور یہ نشستیں ہمیں ہمارے لیے ایک تربیتی نشست بھی ہوتی ہے، جہاں ایک ہمارا اپیل کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں وہیں ایک جو تربیتی نشست بھی ہمارے لیے یہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہت شکریہ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے ہمیں جواب دیا۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سالوں سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جس میں اگرچہ آپ حصہ ملانا چاہیں تو گائے کا فی حصہ، اگرچہ آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو گائے کا فی حصہ صرف اور صرف آپ 18,000 روپے میں آپ اسے کر سکتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ 22,000 23,000 25,000 یہ سب سے منیمم ہے، منیمم ہے۔ صحیح ہے، 18,000 کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں آج کل جو جتنی مہنگائی ہے، اور ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں 22,000 25,000 28,000 تک کے ہم نے حصے گائے کے دیکھے ہیں کہ 28,000 تک کے حصے جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں۔ وہیں پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ سارا سال الحمدللہ خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے، قربانی کے اس موقع پہ بھی وہ خدمت خلق میں مصروف ہے، اور صرف 18,000 روپے میں آپ کو گائے کا حصہ وہ آفر کر رہا ہے کہ آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اگرچہ آپ پوری گائے کرنا چاہیں یعنی کہ پورے 7 حصے کرنا چاہیں تو آپ صرف اور صرف 1,26,000 روپے کے اندر یعنی کہ 126,000 میں آپ صرف اور صرف وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اگرچہ آپ بکرا کرنا چاہیں تو آپ صرف اور صرف 32,000 روپیز یعنی کہ 32,000 پاکستانی روپیز میں آپ بکرا بھی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹیلی فون نمبرز ہمارے آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ KGN کے اس نوبل کاز میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں ضرور حصہ ڈالیے، اور فوٹیجز بھی ہماری اسکرین پہ آپ کی چل رہی ہوں گی کہ کس طرح سے KGN کے والنٹیئرز جو ہیں آن دا فیلڈ ہر وقت جو ہے خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ خالی لوگوں تک KGN کا مقصد صرف اور صرف خالی لوگوں تک گوشت پہنچانا نہیں ہوتا، گوشت تو پہنچایا جاتا ہے کچی صورت میں بھی، لیکن کئی ایسے علاقے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس گوشت کو رکھنے کے وسائل موجود نہیں ہوتے، اس گوشت کو پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے خواجہ غریب نواز دسترخوان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس گوشت کو بہترین طریقے سے پکا کے آپ کو فلی پروٹوکول کے اندر وہ آپ کی عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے آپ کو وہ پروٹوکول کے تحت جو وہ کھلایا جاتا ہے، اور آپ کو اس خوشی کے اس موقع میں آپ کو بھی ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے اس نوبل کاز میں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس خدمت کو، اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ جناب محترم خورشید احمد صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ
معاشرتی حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس اجتماعی قربانی کے حوالے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے جیسے ہم پوری گائے نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے حصہ ڈالا تو اس گھر کے تمام افراد خوش ہیں اس بات پہ کہ نہیں، قربانی ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، خاص کر بچے، ٹھیک ہے، وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں قربانی ہم بھی کر رہے ہیں۔ اب جب قربانی کا گوشت آیا تو ان بچوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب نہیں ٹھیک ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں، وہ بچے خود لے کے اپنے پڑوس میں گوشت چلے جاتے ہیں، اچھا پھر وہ غربا میں بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس گھر میں جو بچے ہیں یا اس سے وابستہ جو لوگ ہیں، قربانی کے حوالے سے ان کی ایک ذہن سازی بھی ہو رہی ہے، بالکل ان کی ایک ذہن سازی بھی ہو رہی ہے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے، وہ اس جانب رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ معاشرتی حوالے سے انفرادی طور پر آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے تو بہت سے لوگ نام و نمود کے چکر میں، شان و شوکت کے چکر میں بڑا جانور لے آیا، بالکل ایسے ہی، میں بڑا قیمتی جانور لے آیا، اس کی فوٹو بھی بن رہی ہے، اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور جناب اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے۔ تو جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہاں آپ کا قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بے شک اس کا ایسے ہی۔ خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کے پیچھے جو آپ کا تقوی ہے، واہ اس واہ، کے پیچھے جو آپ کی کیا کہتے ہیں نیت ہے، اس سے اللہ پاک راضی بخوبی واقف ہیں اور وہ آپ کا پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو شان و شوکت کا معاملہ ہے، اجتماعی قربانی میں یہ نہیں ہے۔ ایسے ہی، قربانی کا جانور انہوں نے خرید لیا، وہ سماجی تنظیم، وہ دینی تنظیم یا وہ فلاحی تنظیم، خواجہ انہوں نے غریب نواز جانور ویلفیئر خرید ٹرسٹ لیا، اس طرح سے۔ لہٰذا وہاں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نام و نمود کا معاملہ ہو، شان و شوکت کا معاملہ ہو۔ اور چونکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں جیسے آپ نے خود کہا کہ مہنگائی کا معاملہ ہے تو غریبی امیری کا جو ایک فرق ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو رہا ہے وہاں پر، بہترین، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو رہا ہے کہ جناب میرا جانور تو ایسا، وہ اجتماعی طور پر چلا گیا اور وہاں پر جناب وہ اجتماعی طور پر جو قربانی ہوئی اس میں اس کو اس کا حصہ مل گیا۔ اور اس کے صرف اثرات یہاں تک نہیں ہیں، جب وہ بچہ جو ہے اپنے پڑوس میں، آج کل ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے واقف نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی گلی میں دوسرے پڑوسی سے واقف نہیں ہوں، لیکن جب وہ بچہ گوشت لے کے جائے گا یا وہ خاتون گوشت دوسرے کے گھر میں لے کے جائیں گی تو ایک دوسرے سے واقفیت، ایک دوسرے سے میل جول، ایک دوسرے سے تعلق، ایسے یہ سماجی حوالوں سے بڑھے گا اور آپس میں ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک پڑوسی کا جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اس طرح سے جب ہم غریبوں میں گوشت تقسیم کریں گے تو وہ ایک تعلق جو غریبوں سے بنتا ہے وہ بھی قائم ہوگا اور ان کا احساس یہ غریب ہے، یہ مستحق ہے اس سے قربانی کا، وہ ایک احساس اگر آپ میں پیدا ہو جائے تو کسی چیز کے احساس کا پیدا ہو جانا ہی ایک بڑا عمل ہے، بالکل بڑا عمل ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال بنے گی۔ پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ اس میں آتا ہے کہ قربانی کا جو دیگر چیزیں ہیں جیسے کھال ہے، اس کی جیسے اس کی آنتیں ہیں اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں یہ فروخت ہوتی ہیں، ٹھیک صحیح، ہے۔ ایسے ہی، اچھا، اس میں جو دینی مدارس ہیں اگر وہ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو وہ مدارس کے اندر اس کا پیسہ استعمال ہوتا ہے اور وہاں سے پھر بڑے حفاظ کرام نکلتے ہیں، قرآن حضرات نکلتے ہیں، قاری حضرات نکلتے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ نکلتے ہیں اور عالم دین کا کورس مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک دین کی توضیح و تشریح، دین کے کام کو آگے بڑھانے کا بھی عمل شروع ہوتا ہے اس طرح سے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ گو کہ اس میں اور بھی دوسرے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں اور بھی لوگوں کے اس میں جو ہے پیسے مختلف ذرائع سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے جیسے فلاحی تنظیم ہے، خواجہ غریب نواز ہیں یا دوسری کوئی فلاحی سماجی تنظیم ہے، یہ اور بھی جیسے کہ آپ نے بتایا اور بھی مختلف جگہوں پہ فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہینڈ پمپ لگا دیا، بالکل ایسے ہی، پانی نہیں تھا وہاں پر، پانی آنا شروع ہو گیا، لوگوں کو گوشت نہیں مل رہا تھا، گوشت ملنا شروع ہو گیا، کوئی چھوٹا سا کلینک بنا دیا، وہاں لوگوں کا جو ہے وہ دسترخوان جس طرح سے چل رہا ہے، علاج معالجہ شروع ہو گیا، دسترخوان شروع ہو گیا، کوئی چھوٹا سا اسکول بنا دیا اور وہاں پر جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ شروع ہو گیا۔
اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فلاحی کام ہیں، چھوٹے بڑے فلاحی کام ہیں، وہ فلاحی کام اگر پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ کھال ہے اور اس کے جو دیگر چیزیں جو فروخت ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے، یہ ایک اچھی بات ہے، نیک عمل ہے، اور انسانی سماج میں اس نیک عمل کے ذریعے غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو برابر شریک کر دیا جاتا ہے، واہ، جو ایک سب سے بڑا عمل ہے، بہت خوب، شریک کر لینا، انہیں اپنے ساتھ ملا لینا اور ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں آگے بڑھانا، یہ ایک بڑا عمل اچھا، ہے۔ جو کہ سب سے بڑی ایک میں کہوں گا کہ ایک اچیومنٹ کہ آپ کسی بھی بندے کی عزت نفس کا بھرم رکھنا نا، یہ بہت بڑی بات۔ اور الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے، سالہ سال سے، کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو آپ نے تلاش کیا اور ان تک جو یہ ابھی تو خیر قربانی کا موقع ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک میں راشن بیگز ان تک پہنچانا، ان کی عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے، اس طرح کے مزید کئی ایسے کام ہیں جن میں الحمدللہ سارا سال خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ثنا خان رسول جی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات جو میں عرض کرتا چلوں کہ صرف یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ جو پورا ایک اسٹرکچر بنتا ہے، پورا جو ڈھانچہ بنتا ہے، اس میں یہ تصور بھی اجاگر ہوتا ہے کہ جہاں ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، وہاں آج کے دن اس پورے ڈھانچے کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے اندر پلنے والے کینہ کی بھی قربانی کریں، بہت خوب، حسد کی بھی قربانی کریں، بغض کی بھی قربانی کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جب ہم ایک دوسرے سے ملا رہے ہیں تو ہمارے دل سے کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ہمیں قربان اگر ہم کریں گے تو معاشرے کی ایک بہت بہتر شکل سامنے آئے گی، بہت اچھی شکل سامنے آئے گی، اور معاشرے میں میل جول اور امن کی صورتحال زیادہ بہتر انداز میں پروان چڑھے۔ بہت خوبصورت میسج جناب محترم خورشید احمد صاحب نے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، ثنا خان رسول، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب محترم جبران رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کیجیے گا بھائی۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور انہیں کے ہو جا ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، ان کے ہو جا ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور جب سوانے
خورشید قیامت آئے جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا جناب محترم الحاج خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام بھائی محترم جبران رحمانی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ناظرین محترم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو کہ آج قربانی اپیل 2024 کا یہ ٹیلی تھون جاری و ساری ہے اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ان کے قربانی کے جو پیکیجز ہیں وہ شیئر کرتا چلوں کہ اگرچہ آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو گائے کا فی حصہ آپ صرف اور صرف 18,000 روپے کے اندر آپ جو ہے وہ حصہ ملا سکتے ہیں اور اگرچہ آپ گائے کے ساتھ حصے کرنا چاہیں یعنی کہ اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 1,26,000 یعنی کہ 1,26,000 روپے میں آپ صرف اور صرف اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اگرچہ آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ بکرا صرف اور صرف 32,000 یعنی کہ 32,000 پاکستانی روپیز میں آپ بکرے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں تو یہ KGN کی جانب سے اس دفعہ قربانی ویلفیئر قربانی کی اس اپیل کے اندر جو ہے وہ پیکیجز تیار کیے گئے اور یہ بہت ہی مناسب پیکیجز ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کری پہلے بھی گفتگو ہوئی اور یہ عرض کیا کہ اگر ہم دیگر جگہوں پہ دیکھیں تو وہ گائے کے فی حصے جہاں پہ کہیں 22,000 کہیں 24,000 25,000 اور 28,000 روپے تک کے اس مہنگائی کی دور میں ہم نے وہاں پہ یہ حصے دیکھے ہیں لیکن وہیں پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ سارا سال الحمدللہ خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے صرف اور صرف 18,000 پاکستانی روپیز میں آپ جو وہ گائے میں حصہ ملا سکتے ہیں اور اس گائے میں حصہ ملا سکتے ہیں اور بکرا اگر کرنا چاہیں تو آپ 32,000 روپیز میں آپ بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں ناظرین محترم یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا میرے کو امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا پیغام ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ